اس مشاورت کے نتیجے میں کہ انشاءاللہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اکتوبر میں انشاءاللہ پاکستان سے شہباز شریف صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت جو ججز جو عمر عطا بندیال ہے اور جو لائک مائنڈیڈ ججز یا پاناما ججز اور ان کے ساتھ والے جو ججز ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو انصاف ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بعض سبھی نہیں بعض کو ہدایت عطا فرمائے کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بینچ نے پاناما سے اقامہ کا فیصلہ کیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاناما میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا دور دور تک کہیں نام نہیں تھا اور جو 400 450 اس میں جو نام تھے پاکستانیوں کے اس میں کئی اور سیاستدان بھی تھے، لیکن جس شخص کا محمد نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا ان کو پاناما میں بالکل بے بنیاد طور پر اور ایک سازش کے ذریعے ان کو ملوث کیا، اور جو اور لوگ جن کا پاناما میں نام تھا ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں۔ ایک بات، دوسری بات، اقامہ میں جو کچھ فیصلہ انہوں نے کیا وہ صریحاً ایک بدنیتی پر ایک مبنی فیصلہ تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور آج پوری قوم کے سامنے حقائق آ چکے ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے عمران نیازی کا جیل میں جو حال احوال ہے اس کے بارے میں تو ان کو بڑا یاد آیا اور انہوں نے پوچھا، لیکن جب میاں محمد نواز شریف جب اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان واپس آئے ان کو پتہ تھا کہ سیدھا جیل میں بھجوایا جائے گا، تو اڈیالہ جیل میں میاں محمد نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو پہلی رات زمین پر سلایا گیا اور جیل کا کھانا وہاں پر ان کو کہا آپ کو کھانا پڑے گا۔ اس وقت عمر عطا بندیال کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہ ان کو یاد آیا کہ یہ ناانصافی کی آخری حد ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جب میاں محمد نواز شریف جیل میں تھے، اڈیالہ جیل میں، اور میری بھابھی صاحبہ شدید علیل تھی لندن میں، جیل میں ان کو پتہ چلا، میں اس دن وہاں پر اتفاق سے ان کو ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا، اور ان کی میری بھابھی صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میاں نواز شریف کی بھرپور کوشش کے باوجود ان سے بات نہیں کروائی گئی۔ کاش عمر عطا بندیال صاحب کو یہ واقعات کا بھی جو اچھی طرح علم ہے، کاش مجھے بھی پوچھ لیتے۔ یہ ہے وہ دور معیار، یہ ہے وہ، اور پھر 100 دن جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھی، میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ وہاں پر حاضر ہوتے رہے، حتیٰ کہ ہفتے والے دن بھی اور رات تک وہاں پر جرا ہوتی تھی اور وہاں پر کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی تھی۔ عمر عطا بندیال صاحب کو تب تو یاد نہیں آیا کہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ ہے وہ دورہ معیار جو بعض افراد کی وجہ سے جس نے پاکستان کے اندر انصاف کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ نواز شریف پاکستان انشاءاللہ آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں انشاءاللہ۔ میاں صاحب، وکلاء کی آپ کی تیاری ہے، وکلاء کی ٹیم تیار ہے پاکستان میں دفاع کرنے کے لیے قانونی مقدمہ؟ ایک شفاف احتساب وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، وہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سر آپ کی لاہور سر الیکشن کہتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر اندر ہوں، جیسے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے کی۔ ہمارا پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم نے ایک بات الحمدللہ جو آئین کی روح کے مطابق اسمبلیاں ہم نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، اور اس کے بعد یہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں۔ ہماری پارٹی نے میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق ہماری پارٹی کے زعما نے
آج وہاں پر میٹنگ کی ہے اور میٹنگ کی مجھے تفصیلات تو اس کا علم نہیں، میں یہاں پر تھا، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے پورا ہم ان کی فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ فری اینڈ فیئر اور شفاف الیکشن ہو۔ شہباز شریف صاحب، ایسٹ ریکوری یونٹ نے جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ کے خلاف 2 کیسز شروع کرائے تھے، آپ نے اپنے پچھلے 1 سال میں آپ نے انویسٹیگیٹ کروایا کہ اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، جو نیشنل کرائم ایجنسی کا کیس تھا اور جو ڈیلی میل والا کیس تھا؟ کروڑوں روپے پاکستان کے اپنا ضائع کیے عمران نیازی نے اور شہزاد اکبر ان کے حوالے میں، اور اسی طرح جو موسوی صاحب تھے یا پتہ نہیں مساوی صاحب تھے، ان کے اوپر کروڑوں روپے عمران نیازی نے خرچ کیے تاکہ موسوی سے کوئی بات نکلوائی جائے یا این سی اے میں میرے خلاف خدا نخواستہ کوئی فیصلہ لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اوپر ذات ہے اور اس کی کمال مہربانی سے میاں نواز شریف صاحب کو بھی کلین چٹ ملی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ناچیز کو بھی کلین چٹ ملی۔ اب میاں صاحب انشاءاللہ اکتوبر میں مشاورت کے بعد طے ہوا کہ پاکستان آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین کو انشاءاللہ میاں صاحب کا استقبال لاہور میں کیسے کیا جائے گا؟ سر مسلم حضور کا اگلا وزیر اعظم سر